السلام علیکم جی، آپ فیس ٹو فیس دیکھ رہے ہیں. میں ہوں محمد اکبر باجوہ. میں ہوں شہزاد حسین بٹ. ویلکم ٹو دا شو. کل رات سے $1,000,000 کویسچن یہ بنا ہوا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کس کے ساتھ جائیں گے اور کون ایسا کوئی رہ نہیں گیا جو مولانا فضل الرحمان کے گھر نہ گیا ہو. اس کا جواب مل جائے گا. ان کی کچھ ڈیمانڈز ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اگر خبر کی بات کی جائے تو آج صبح سے بلکہ پچھلے کافی دنوں سے چہم گوئیاں تو بہت ساری ہیں، لیکن باقاعدہ خبر جو آج شام کو کچھ کلیئرٹی کے ساتھ آئی وہ یہ تھی کہ ایگزیکٹلی کون سی کلازز ہیں جن کے اندر چینجز کرنا چاہ رہی ہے حکومت، اور اس کے بارے پتا چلا کہ فلاں 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 اور فلاں کلاز ہے. سب کو انتظار تھا کہ یہ اس پٹاری میں سے کیا نکلے گا. اب ایک آپ چیز یہ دیکھیے کہ ایک سٹینڈنگ کمیٹیز جو ہوتی ہیں ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے لا ڈرافٹ کرنا ہے. اچھا، کمیٹیز کی فارمیشن قانون کے مطابق یہ ہے کہ مطلب آپ وہاں پہ اپوزیشن کے ممبرز بھی ہوں گے، حکومت کے ممبرز بھی ہوں گے. کیا وجہ ہے کہ حکومت نے اس سب معاملے کو سیکریسی کے اندر رکھا، اتنا چھپا کے رکھا؟ ابھی بھی ڈائریکٹ ایگزیکٹ بتایا نہیں جا رہا. جن لوگوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ہماری حمایت کریں، ان سے بھی صحیح طرح سے ڈرافٹ شیئر نہیں کیا جا رہا کہ کیا ترامیم آئیں گی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ نیشنل اسمبلی کی اپنی ویب سائٹ کے اوپر آپ سٹینڈنگ کمیٹیز کا ایک لنک ہے، اس پہ کلک کریں. یہ ان کی اپنی ویب سائٹ کے اوپر وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو کمیٹیز ہیں دے آر ریگارڈڈ آئیز، ایئرز، ہینڈز اینڈ ایون برین آف دا پارلیمنٹ. یہ ہاتھ، آنکھیں، کان، ایون دماغ ہے پارلیمنٹ کا، اور وہ کمیٹی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. ایک اسپیشل کمیٹی بعد میں بنائی گئی، وہ بھی اس وجہ سے کہ چلیں ایک خانہ پوری کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف والوں کو اس میں ڈال لیا گیا. اور پھر ساتھ یہ ویب سائٹ کے اوپر خود ہی لکھا ہوا ہے، اور ایسا مذاق ہم اپنے آپ کا خود ہی اڑوا رہے ہیں کہ جناب وہاں پہ لکھا ہوا ہے، ایک امریکی کانگریس مین کی ایک سینگ شیئر کی ہوئی ہے کہ جی کانگریس ان سیشن جو ہے وہ تو کانگریس ان ایگزیبیشن ہوتی ہے، اصل میں تو کانگریس کمیٹیز کے اندر کام کرتی ہے. کمیٹی پتہ نہیں کہاں پہ تھی، کیا معاملہ تھا، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. ہم چیدہ بات کریں گے جو ابھی تک ڈیٹیل سامنے آئی ہیں کہ ضرورت کیا ہے آخر اس آرٹیکل کے اندر ترمیم کرنے کی کانسٹیٹیوشن کے. اور اس کے علاوہ ایک اہم سوال شہزاد حسین بٹ صاحب، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے مطلب ٹائم نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کوئی قیامت آ جانی ہے، کلان گر پڑے گا کہ زمین پھٹ جائے گی، آج ہی کرنا ہے جو کرنا ہے. مجھے لگتا ہے مولانا صاحب کو تو سونے بھی نہیں دیا کسی نے. وجہ کیا ہے، اتنی کس چیز کی جلدی ہے؟ دیکھیں باجوہ صاحب درست کہہ رہے ہیں. آپ اگر اپنا ہی پروگرام جمعے کا دیکھ لیں اور ہفتے کا دیکھ لیں، اور آج اتوار ہے، جمعے کے روز میں نے آپ کو کہا تھا کہ 85% مولانا فضل الرحمان صاحب قائل ہو چکے ہیں. ہفتے کے روز میں نے آپ کو کہا تھا 100% قائل ہو چکے. آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 110% قائل ہو چکے ہیں. اب اگر آپ غور کریں اس بات پر تو پھر آپ کو میری اطلاع کے مطابق حکومت جو بار بار یہ توڑ رہی ہے، 4 بجے نہیں 7 بجے، 7 بجے نہیں 10 بجے، اب سینٹ کا اجلاس 7 کی بجائے ہوگا رات 10 بجے. باجوہ صاحب پہلی بات. دوسری بات، قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ آپ کے پروگرام یعنی 8 راؤنڈ وہ شروع ہو جائے گا. کیوں ایسا ہو رہا ہے، کیوں توڑ رہے ہیں؟ جو آپ سوال کر رہے ہیں اس کا جواب سیدھا ہے کہ قومی اسمبلی میں تعداد پوری ہو چکی ہے، 2/3 میجورٹی کی. سینٹ میں جب آپ آئیں گے وہاں آ کے آپ کو رفت ڈال رہا ہے. میرا سوال یہ نہیں تھا بٹ صاحب، میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا تھا اور پھر اس کے بعد ہم اپنے گیسٹ کی طرف بھی جائیں گے. آپ زبیری صاحب اور جہانگیر جدون صاحب دونوں بڑے ایمیننٹ لائرز ہیں ہمارے ساتھ ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا تعداد پوری ہو چکی ہے. اب جن لوگوں سے مطلب مولانا صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار آپ مجھے بتائیں، میری تجاویز بھی اس کے اندر لے لیں. ان کو کوئی ٹائم تو دیں یار. اتنی جلدی کیا پڑی ہوئی ہے کہ آج رات ہی اچانک وہ نکالنا ہے؟ کون سی جلدی پڑی ہوئی ہے؟ یہ معاملہ طے ہو رہے ہیں. بات یہ ہے کہ سارا کریڈٹ لے رہا ہے پیپلز پارٹی. جا کے اسلام آباد کی آواز تو چیک کریں، سرگوشیاں جو ہو رہی ہیں. اب اس وقت جب آپ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں، میاں محمد نواز شریف گاڑی میں بیٹھ کر فضل الرحمان کے گھر کیا لینے جا رہے ہیں یہ بتائیں. سودا میں نے بھی تو بیچنا ہے، اکیلے آپ نہیں بیچنا ہے، خالی پیپلز پارٹی نہیں. میں تو یہی عرض نون کر نے رہا بھی تھا کریڈٹ اٹھانا ہے کہ فضل الرحمان کو ہم نے گرایا تھا. باجوہ صاحب یہ کنسنسس ڈیولپ کیا جا رہا ہے اور سب نے مل کے کانسٹیٹیوشن کو گرایا. یس، یہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ انگریز کا پرانا دور جائے اسی میں چلتے رہیں، ٹٹ فار ٹیٹ ہی کرتے رہیں. نہیں، امینڈمنٹ ہونی چاہیے اور بالکل ٹھیک ہو رہی ہے. آپ نہیں، امینڈمنٹ بالکل ہونی چاہیے لیکن ایک ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہونی چاہیے. اور جو طریقہ کار ہے کمیٹیز کے کام کرنے کا، جہانگیر جدون صاحب بنیادی سی بات، اور پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ جو سیکشن آرٹیکلز ہیں ان پر ہم بات کریں گے، لیکن بنیادی سی بات، عمر ایوب صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ جو اسپیشل کمیٹی ہے اس کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے آئینی ترمیم کو ٹیبل کرنے کا. اور یہ بات بالکل درست ہے اپنی جگہ پہ. کون سی کمیٹی تھی آئین اور قانون کی جہاں پہ یہ ورکنگ ہوئی ساری؟ یہ پتہ نہیں کہاں پہ بنا ڈرافٹ، کسی کو نہیں پتا.
ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم دکھا رہے تھے کہ ملک کے ڈیپٹی وزیر اعظم سے پوچھا کہ کون سی ترامیم آ رہی ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے بھی نہیں پتا, وزیر خزانہ صاحب سے پوچھے. وہ کہنے لگے جی اسپیشل کمیٹی نہیں. یہ بتائیے کہ کیا اختیار ہے اس اسپیشل کمیٹی کے پاس ٹیبل کرنے کا یہ ڈرافٹ؟ بہت شکریہ. دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ کہ جو پارلیمنٹ ابھی جو ہے ہمارے پاس, جو کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے, تو پارلیمنٹ کوئی بھی قانون پاس کر سکتی ہے اور کوئی بھی آئینی ترمیم کر سکتی ہے, اس پہ دو رائے نہیں ہے. اب یہ جو آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں, اب جو پروسیجر اڈاپٹ کر رہے ہیں, یا ان کے پاس اگر میجارٹی نہیں ہے, یہ جو کام کر رہے ہیں, اس نے تمام اس جتنا بھی پروسیس کا اس کو شکوک و شبہات میں ڈال دیا, اور اس پہ کوشچن کھڑے ہو گئے ہیں کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ڈپٹی پرائم منسٹر, تو یہ دیکھیں آئین کے اندر ترمیم کا مطلب ہوتا ہے کہ جو سوشل کانٹریکٹ ہے لوگوں کا اور اسٹیٹ کا, اس کو آپ تبدیل کرنے جا رہے ہیں. اب اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, کس ادارے پہ ہوگا, وہ کیا لوگوں کے لیے بینیفیشیل ہے, کیونکہ آئینی ترمیم جو بھی آپ کریں گے تو کانٹریکٹ کے اندر دو پارٹیاں ہیں, ایک ریسیونگ اینڈ پہ ہے گورنمنٹ ہے, اپنا عوام ہے, ایک اسٹیٹ ہے. تو اگر عوام کو بھی نہیں پتا اور جو اسٹیٹ کا ادارہ ہے پارلیمنٹ, اس کو بھی نہیں پتا کہ کون سی ترمیم ہو رہی ہیں, تو پھر یہ ترمیم کہاں سے, جس طرح آپ نے کہا ہے, کون بنا رہا ہے, مسودہ کہاں پہ تیار ہوا ہے, اس میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں. اور اس میں پہلے سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ چکی ہیں, جب 18th امینڈمنٹ کو چیلنج کیا, 21st امینڈمنٹ کو. دیکھیں, ترمیم تو ایک ملٹری کورٹ کو کوئی جو ہے پولیٹیکل پارٹی نہیں مانتی تھی, لیکن انہوں نے سن سیٹ کلاس ڈال کے ملٹری کورٹس کے لیے بھی ترمیم کر دی ہیں, کیونکہ اس وقت کے جو اسٹیک ہولڈر تھے وہ سارے اکٹھے ہو گئے. وہ 2-3 سال تک صرف مؤثر تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ نیشنل انٹرسٹ میں ہے. ابھی جو آپ ترمیم کرنے جا رہے ہیں وہ اسمبلی کے اجلاس سے 1 گھنٹہ پہلے کسی کو نہیں پتا ہے. مجوزہ ترمیم ابھی تک کوئی ڈرافٹ ہی نہیں, کسی کے سامنے کوئی شیئر ہی نہیں ہوا ہے. بیچ میں جدون صاحب ایک اچانک آیا کہ اچھا جی ہم مدت ملازمت میں توسیع نہیں کر رہے, کرنٹ چیف جسٹس کی جو ایج آف ریٹائرمنٹ کو ہم وہ نہیں بڑھا رہے, لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے شکوک و شبہات کو جنم دے رہی ہیں, ایبسولوٹلی دے رہی ہیں, اور پھر ساتھ کچھ نیت کے اوپر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں نا. میری اوپینین کے مطابق باٹم لائن ایک ہی ہے. پہلے انہوں نے ٹرائی کی کہ قاضی عیسیٰ کو ایکسٹینڈ کر دیں, جب انہوں نے یہ ریزسٹنس فیل کیا ہے تو اب انہوں نے کہا ہے کہ دوسرا پلان بی ان کے پاس یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح جسٹس منصور علی شاہ یا جو بھی انڈیپینڈنٹ چیف جسٹس سپریم کورٹ کا بن سکتا ہے اس کو روکا جائے راستہ, اور ایک ایسا ڈمی چیف جسٹس سپریم کورٹ کے اندر لایا جائے جس کو اپنے قلم کے مطابق, اپنے ذہن کے مطابق, اپنی منشا کے مطابق اس چیف جسٹس کو یہ استعمال کر سکے. اچھا, اس میں ایک چیز میں آپ سے بالکل چلیں اسی بات کو آگے تھوڑا سا بڑھا لیتے ہیں. جہانگیر جدون صاحب, یہ فرمائیے گا کہ 5 سینئر موسٹ ججز میں سے ایک کو چوز کرنا ہے. اب وہ ہو سکتا ہے کہ وہ پارلیمانی کمیٹی اور ساتھ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ملا دی جائے, اسی کو اس کا درجہ دے دیا جائے, جو بھی ہو. کمیٹی چوز کرتی ہے تو یہ کیا ہو گیا معاملہ کہ پارلیمان جو ہے نا وہ چیف جسٹس کو چوز کر رہی ہے. وزیر اعظم کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایگزیکٹو جوڈیشری پر اثر انداز ہو سکتا ہے. یار 5 اس میں جو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب کسی کو عہدے کا لالچ دے دیا جائے اور پھر اس کے بعد 5 ججز کو پتا ہو کہ میں اچھا بچہ بن کے رہوں گا, پارڈن مائی ورڈز بیکاز میں صرف کوٹ کر رہا ہوں, ان کے ورڈز ہیں, تو پھر سب حکومت کے لیے کام کرنا شروع کریں گے. جو آپ کا لیگل سسٹم ہے وہ متاثر ہوگا اگر آپ 5 سینئر موسٹ میں سے, اور چوز کرنے والی اتھارٹی یا ایگزیکٹو ہوگی یا پارلیمنٹ ہوگا, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیں نا, پہلی بات تو یہ کہ 5 کیوں ابھی چوز کر رہے ہیں, یہ 3 میں سے کیوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ 3 میں سے ایک سلیکٹ کر لیں گے. اصل بات جو ہے یہ ہے اس کے پیچھے انٹینشن یہ صرف یہ ہے کہ سید منصور علی شاہ جو ہے, جو آرٹیکل آپ کا 180 ہے, سب آرٹیکل 3 ہے, اس کے مطابق سینئر موسٹ جو جج ہے وہ سپریم کورٹ کا پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرتا ہے. اب اس آرٹیکل پہ ختم کرنے جا رہے ہیں جو سب آرٹیکل 3 ہے کہ ایک پینل بنا دیا. پینل آپ کو ابھی یاد ہے, اب پینل آپ کو 1 مہینہ ریٹائرمنٹ کے یا مطلب بالکل 1 مہینے کے قریب ہے ریٹائرمنٹ, تو آپ کو یاد آ گیا یہ پینل کرنا چاہیے. پہلے انہوں نے کہا جی ایج بڑھا دی جائے, جب ایج پہ مولانا فضل الرحمان نے ریزسٹنس کی ہے تو آپ یہ کہتے ہیں جی مطلب یہ ہے کہ ان کا, میں نے کہا نا باٹم لائن ایک ہی. اچھا, یہ 3 والی جو آپ نے بات کی ہے جدون صاحب, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ نے جو کہا نا کہ 5 کیوں, 3 کی بھی کمیٹی ہو سکتی تھی, تو اس کا بڑا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ جسٹس منصور, جسٹس منیب اور جسٹس یحییٰ آفریدی یہ ہوتے نا پھر ٹاپ 3 کے اندر. یہ 3 سوٹ نہیں کر رہے گورنمنٹ کو, تو ان سے نیچے والوں میں سے کوئی لانا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل ایبسولوٹلی. ٹھیک ہے, بٹ صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جہانگیر صاحب, یہ جو 5 والی آپ بات کر رہے ہیں کہ 5 ججز کو اس کے ساتھ آئین کے لیے علیحدہ سے یہ 5 ججز مقرر کیے جائیں گے, ایک چیف جسٹس بنا دیا جائے گا, اور اس کے ساتھ آئینی ترمیم کے حوالے سے 4 علیحدہ کر دیے جائیں گے جو صرف آئینی کیسز کو دیکھیں گے. تو پوچھنا قبلہ آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ آرمی روایات کے مطابق بھی
ایک سمری آتی ہے جس میں پہلے 3 یا 4 نام ہوتے ہیں. تو اگر وہ آ سکتی ہے تو یہ آ سکتی ہے, تو پھر یہ کیا جو ہم گفتگو کر رہے ہیں کنٹراڈکشن نہیں کہ اگر پرائم منسٹر آف پاکستان اگر کسی کو لگائے گا تو پھر وہ پابند ہو جائے گا اور عدلیہ بالکل ختم ہو جائے گی. یہ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس آئین کو پامال کر رہے ہیں, آئین کی جتنی اسپرٹ ہے اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ نے یہ طریقہ اڈاپٹ کر لیا, یہ کوئی بیوروکریٹ نہیں ہے, کوئی سول سرونٹ تو نہیں ہے 22 گریڈ کا آپ سلیکٹ کر رہے ہیں کہ جس کو چاہیں گے اس کو بتا دیں گے, جس کو چاہیں گے. دیکھیں, آپ نے رول آف لا کو اسٹیبلش کرنا ہے, آپ نے ایک آئین کو اسٹیبلش کرنا ہے. اس کے لیے آپ کی مدت ملازمت, آپ کی تنخواہیں, آپ کی جتنے بینیفٹس ہیں وہ فری آف گورنمنٹ انٹرفیئرنس ہونے چاہیے. اگر آپ گورنمنٹ کے ہاتھ میں, گورنمنٹ تو ایک چپڑاسی جو ہے وہ اپوائنٹ کرتی ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی اس کا منشا ہوتی ہے. آپ اس ملک کے اندر کون سی بات کر رہے ہیں, کون سا رول آف لا ہے؟ جدون صاحب, میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں اجازت سے آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح اعلیٰ سول بیوروکریسی, اعلیٰ پولیس افسران کی پنجاب سے بلوچستان میں ٹرانسفر بھی کی جاتی ہے, اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ اسلام آباد کا جج اسلام آباد میں ہی رہے گا, بلوچستان کا بلوچستان میں ہی رہے گا, تو ان کو اگر ٹرانسفر ایک دوسرے کی کیا جائے جیسے بیوروکریسی اور پولیس افسران ہوتے ہیں اور یہ ترمیم آئین میں آئے, تو آپ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں قبلہ؟ دیکھیں, اس کا میری بات سنیں, آئین کے 3 فنڈامنٹل پرنسپل ہیں کہ اگر آئین کے اندر آپ نے فنڈامنٹل رائٹ کو ڈسٹرب کر دیا یا ان پہ قدغن لگ گئی تو وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی. نمبر 2, اگر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ کوئی آپ قدغن لگانا چاہتے ہیں کسی بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے تو وہ جو اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گی. وہ تیسری بات یہ ہے کہ اگر آئین کے اندر آپ ایسی ترمیم لانا چاہتے ہیں جو آپ کی اسلامک پروویژن کے اگینسٹ ہو یا ان پہ قدغن لگائے تو وہ تینوں صورتوں میں آپ آئینی ترمیم نہیں کر سکتے. اگر دیکھیں نا, آپ ایک جج کو آلریڈی دوسری کورٹوں میں تو موجود ہے کہ وہ آپ ایک بینچ سے دوسرے بینچ میں ہٹا دیتے ہیں, اور اس پہ بھی اتنی سخت انٹرفیئرنس ہوتی ہے کہ جو بھی جج میرٹ پہ کام کرتا ہے اس کے پاس فائل پڑی ہوتی ہے تو رات کو اس کو آرڈر مل جاتا ہے کہ آپ اس بینچ سے دوسرے بینچ میں چلے جائیں. وہ بھی دیکھیں نا, آپ ایک تو اصول کی بات کریں نا, اگر اس ملک کے اندر میرٹ پہ کام ہو رہا ہو اور ٹرانسفر جو ہے وہ اپیرنٹ ایک آپ بینچ کو لگاتے ہیں سال کے لیے, آپ اس سے پہلے آپ اس کی پھر ٹرانسفر کیوں کرتے ہیں ایک بینچ سے دوسرے بینچ میں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ پریشر آتا ہے چیف جسٹس پہ, اگر چیف جسٹس جو ہے کمزور آ جائے, وہ گورنمنٹ کی منشا کے مطابق 20% بھی کام کرنا شروع کر دیں تو وہ تمام جتنے بینچز ہیں ان کو ڈسٹرب کر جاتا ہے. جہاں تک اسلام آباد ہائی کورٹ, اسلام آباد دیکھیں فیڈرل کیپٹل ہے, اس کا اپنا ایک سٹیٹس ہے, اس کے اندر جو ہائی کورٹ ہے اس کے اسلام آباد کا کوئی بندہ بلوچستان میں جج نہیں لگ سکتا, اسلام آباد کا کوئی بندہ سندھ ہائی کورٹ میں جج نہیں لگ سکتا. تو وہاں کے فیڈریشن کی بنیاد پہ وہاں کا کوٹے کے حساب سے اسلام آباد کے اندر جج موجود ہے. اب ان کی ٹرانسفر یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ جن 6 ججوں نے خط لکھا ہے کہ ہم پہ پریشر ہے, ہم پہ انٹرفیئرنس ہے, ان کو صرف ہٹانے کے لیے یہ ایک روٹیشن کا جو پرنسپل ہے وہ لے کے آ رہے ہیں کہ اسلام آباد کے ججوں کو ڈسٹرب کر کے کسی کو بلوچستان بھیج دیا جائے, کسی کو سندھ میں بھیج دیا جائے, تو وہاں سے ایک ریسیپروکل ارینجمنٹ کیا جائے. تو اس پہ بہت بڑی ریزسٹنس آئی تھی باقی ہائی کورٹ سے. اچھا, یہ جدون صاحب آپ کو ہائی کورٹ ججز کی ایج آف ریٹائرمنٹ میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ 62 سے 65 سال کرنی ہے, اس کی کوئی تک سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں, آپ جو بھی امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے پیچھے آپ کو ویلڈ ریزن دینا پڑے گی, پارلیمنٹ میں بھی, اور اگر یہ چیلنج ہوگی تو کورٹ کے اندر بھی کہ آپ یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ 62 سے 65 نہیں 62 سے 70 کرنا چاہتے ہیں تو یہ بتائیں کہ 70 میں جوڈیشل ریفارمز ہیں, 70 میں کیس زیادہ ڈیسائیڈ کرے گا, اس کی وزڈم زیادہ بڑھ جائے گی یا کیا, اور اسی ابھی جو ہے چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کے ٹھیک 1 مہینہ پہلے یہ سارا کام کیوں کرنا چاہتے ہیں یہ بھی بتا دیں. اچھا, یہ ویسے 2 سوال میرے ذہن میں اسی سے ریلیٹڈ آئے, پھر بریک کی طرف جانا ہے. وہ یہ ہے کہ اگر بٹ صاحب جج کو یہاں سے یہاں پہ ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے, ایک صوبے سے ایک جج دوسرے صوبے میں چلا جاتا ہے, تو وہ دوسرے صوبے کا جا کے چیف جسٹس بن سکتا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں یہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پنجاب کا آئی جی پنجاب جو ہے وہ بلوچستان جا کے لگ جاتا ہے. نہیں, وہ فیڈرل پول اور چیز ہوتی ہے نا سر, یہاں سے بھی ٹرانسفر پوسٹنگ اگر ہوتی ہے تو پھر یہی تو آپ دیکھنا کہ آئینی ترمیم کیا لاتے ہیں. وہ سول سروس آف پاکستان ہے. ہاں, یہاں پہ معاملہ اور ہے, یہ سول سروس آف پاکستان تو نہیں ہے. اب عدالت کا جو جج ہے وہ مبرہ ہے تمام قانون سے, آئین پارلیمنٹ سے. اگر کوئی پارلیمنٹ ترمیم لاتی ہے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. نہیں, ایک تسلیس ہے, ایک ٹرائیکوٹمی آف پاور ہے. جدون بھائی آپ بتائیں, بٹ صاحب آپ سر گائیڈ کریں. سر جدون صاحب دیکھیں یار صاحب, میں نے آپ کو پہلے میری اوپننگ سینٹینس یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے ترمیم لانے کا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن دیکھیں جو ترمیمیں ہوتی ہیں اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ترمیم رات کے اندھیرے میں خفیہ 10 بجے نکال کے 11 بجے نہیں پاس ہوتی. آپ آئین کو چھیڑنے کے لیے جا رہے ہیں. آئین کے اندر جب امینڈمنٹ کرتے ہیں تو پورا سٹرکچر چینج ہوتا ہے اس کا. اس سٹرکچر کا, اس امینڈمنٹ کا کیا اثر پڑتا ہے آئین کے اوپر,
اور آئین کے اندر جو آئینی ادارے ہیں ان کے اوپر کیا پڑتا ہے. آئی جی کا تو کوئی مسئلہ نہیں. آئی جی ایک صوبے سے دوسرے میں وہ اس کو ایس ڈی بھی لگا دیا جاتا ہے, اگر منشا کے مطابق کام نہ کرے اس کو کمپلسری ریٹائر بھی کیا جاتا ہے, اس کے خلاف بہت کام ہو سکتے ہیں. اور جتنے بھی آئی جی لگے ہوئے ہیں آپ ان کے ایسٹ چیک کر لیں کہ وہ کتنا مال بناتے ہیں ہر صوبے میں جا کے. یہ آپ چھوڑے ان کے ساتھ یہ آپ کمپیریزن جج کا نہیں کر سکتے. اچھا ایک چھوٹی سی بریک لے لیں. تو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں کسی بھی جگہ وہ آئی جی سے نوکری سٹارٹ نہیں کرتے, وہ تو اے ایس پی سے نوکری اپنی سٹارٹ کرتے ہیں. ان کا کمپیریزن کو ہائی کورٹ کے جج سے نہیں ہوگا, ہائی کورٹ کا جج ڈائریکٹ اپوائنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور مطلب یہ کنفیوژن سے نا ذہن کے اندر سوال آتے ہیں. ایک اور سوال ذہن کے اندر یہ آ جاتا ہے ساتھ کہ ایک جگہ سے مطلب ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ گیا جج, تو سینیورٹی کا تعین وہاں پہ کیسے ہوگا کہ وہاں پہ جا کے وہ چیف جسٹس بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا. یہ ٹیکنیکل سوالات ہے, لیکن اصل اس کے پیچھے کیا ہے وہ جہانگیر جدون صاحب بات کر رہے تھے. عدلیہ کی آزادی کا اصول کدھر جائے گا, سب سے بڑا سوال یہ ہے. اور چونکہ آئین کے اندر ٹرائیکوٹومی آف پاور ہے, جوڈیشری ہے, لیجسلیچر ہے اور ایگزیکٹو ہے. اگر آپ نے جوڈیشری کو ایگزیکٹو اور لیجسلیچر کے نیچے دے دینا ہے تو پھر عدلیہ کی آزادی کا اصول کدھر جائے گا. وکلا اس پہ کیا ریاکشن دے سکتے ہیں, کیا ریاکٹ کریں گے. ایک بریک لے لیتے ہیں. بہت شکریہ جہانگیر جدون صاحب, آپ کے وقت کا. بریک کے بعد اس مدعے کو اٹھائیں گے. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے سوال یہ تھا کہ جو ٹرائیکوٹومی آف پاور, جو طاقت کی تسلیس ہے جو آئین پاکستان کے اندر درج ہے, جوڈیشری ہے, اس میں لیجسلیچر ہے اور ایگزیکٹو ہے. اگر چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری کو آئیدر لیجسلیچر یا پھر ایگزیکٹو کے انڈر دے دینا ہے, ان کے ماتحت کر دینا ہے, اور اس سے کیا ہوگا, جو عدلیہ کی آزادی کا جو اصول ہے, جو قانون ہے, اصول میں کہوں قانون نہیں, وہ متاثر ہوگا. عابد زبیری صاحب ایمیننٹ لائر ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ عابد زبیری صاحب. یہ فرمائیے گا کہ اس بیسس کے اوپر کہ 5 ججز کے پول میں سے تقرری کی جائے گی اگلے چیف جسٹس کی, اور پھر وہ کون کرے گا, یا وہ لیجسلیچر یعنی پارلیمانی کمیٹی ہوگی, یا پھر پرائم منسٹر کرے گا تو وہ ایگزیکٹو ہوگا. عدلیہ کی آزادی کا اصول متاثر ہوگا اس سے. یہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے. 1 سیکنڈ یہ کہ وکلا اس پہ کیا ریاکشن دے سکتے ہیں, دینا چاہیے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. آپ سے پہلے معذرت خواہ ہوں, تھوڑا مجھے جانا پڑا تھا, اس لیے تھوڑی دیر ہو گئی. میں آپ سے بتا, بالکل آپ نے بات کی, یہ جو آزاد عدلیہ ہے اس کی بڑی جدوجہد کی گئی ہے. آپ کو یاد ہوگا مارشل لاء کے زمانے پی سی او آیا کرتا تھا اور اس میں وہ آزاد ججوں کو نکال دیتے تھے. آپ کو یاد ہوگا 81 میں آیا, پھر مختلف اوقات پہ آتا رہا, پھر ان آزاد ججوں کو نکال دیا. اس کے بعد بھی بڑی محنت ہوئی, پھر آپ نے سپریم کورٹ پہ اٹیک دیکھا اور 2 ججمنٹس آئی 90s میں. ایک الجہاد ٹرسٹ کا کیس آیا اور اس کے بعد اسد علی کا کیس. اس میں انہوں نے کہا کہ سینئر موسٹ جج جو ہوتا ہے اس سپریم کورٹ کا, ان کو چیف جسٹس آف پاکستان ہوتا ہے. اس میں کوئی آئینی ترمیم نہیں تھی اس وقت تھا کنسلٹیشن سے اپوائنٹ ہوتا تھا, اور کنسلٹیشن کو اس ججمنٹ میں کہا کنسلٹیشن مینس میننگ فل. اس میں چیف جسٹس اپوائنٹنگ اتھارٹی ہمیشہ ایگزیکٹو ہوتی تھی, پرائم منسٹر اینڈ پریزیڈنٹ آف پاکستان. تو انہوں نے پھر انہوں نے خود ایک کنسنسس سے ایک ترمیم کی گئی 18ویں اور 19ویں ترمیم. اس میں یہ طریقہ کار مرتب کیا گیا کہ اس طرح سے ججز ہوں گے. دیکھیں اگر جج کو ایگزیکٹو نہیں اپوائنٹ کرنا ہے تو آزادی عدلیہ, دیکھیں ہمارا مین مقصد کیا ہے, کیوں ہم اس کی مخالفت کریں گے اگر اس طرح کی ترمیم آئے کہ آزاد عدلیہ کے اوپر میرے آپ کے حقوق سلب ہو جائیں گے آج. اور میرا تو یہ کہنا ہے کہ آزاد عدلیہ اگر یہ ہو جاتا تو آزاد عدلیہ کا جنازہ نکل جائے گا. یہ ہمارے دونوں اعلیٰ عدالتیں جو ہیں, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ, یہ آئینی عدالتیں ہیں. آپ اس پہ ایک اور آئینی عدالت بتا دیں گے, اس کے آرٹیکلز کہیں گے, ان کے کیسز وہاں ہوں گے, اور وہ ججز جو ہوں گے ہم بنائیں گے, اس کا ایک چیف جسٹس بھی ہوں گے. تو چیف جسٹس پاکستان کی کیا حیثیت رہ جائے گی. اور باقی اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو آپ ٹرانسفر کر سکیں گے اپنی مرضی سے, تاکہ کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں آپ کے خلاف کیسز ہو رہے ہوتے ہیں تو ایک جج نے آپ کے خلاف کیس کر دیا, اس کو اٹھا کے کوئٹہ بھیج دیا. یہ پہلے بھی ہوا کرتا تھا مارشل لاء کے زمانے میں. اور اس کو بھی جب ترمیم ہوئی آئین کی اور آئین بحال ہوا, اس میں یہ لکھا گیا کہ جج کو ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا ایک ہائی کورٹ سے. آج آپ وہ پھر انٹروڈیوس کرنے جائیں. یہ وہ چیزیں تھیں جو مارشل لاء کے زمانے میں ہوا کرتی تھی. آج یہ حکومت جو خود ایک پیداوار ہے فارم 47, اس وقت آزاد عدلیہ کو اٹھنے کا کام ہے. اور میں سمجھتا ہوں آزاد عدلیہ کے ججز کو یا تو اس کے بالکل کھڑے ہو جائیں یا پھر اس سسٹم کا حصہ نہ رہیں. اور کیونکہ ان کا رہنے کا فائدہ ہی نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ 5 ججز میں سے پینل جنا کے چیف جسٹس پاکستان, ہمیں معلوم ہے کس کو یہ چیف جسٹس بنانا چاہ رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ آئین کے ساتھ, آزاد عدلیہ کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے.
اور یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے اور بالکل ہم چیلنج کریں گے. لیکن آپ نے پوچھا وکیلوں کا کیا اس پہ سٹینڈ ہوگا. ہم لوگ تو انڈیپینڈنٹ مطلب وکیل ہیں کہ جو آئین اور قانون کے, لیکن آپ دیکھیں حکومتی دو حصوں میں بٹے ہوئے انفارچونیٹلی بکلا, اور وہ جو اس وقت پاور میں جو ہیں وہ حکومت کے منسٹرز ہیں اور ان کے حکومت میں ہیں, وہی تو آئینی ترمیم بنا رہے ہیں. تو وہ ان کا گروپ جو ہے جو بہت امپورٹنٹ گروپ ہے وہ کہاں اس کے لیے کھڑا کرے گا. اس وقت سب کا حملہ آزاد عدلیہ پہ کسی طرح اس کو دبا کے تابع کر لیا جائے اور اپنی مرضی کے فیصلے ہوں. تو یعنی آج کے بنیادی حقوق جس میں ملٹری کورٹس یہ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ سب ختم ہو جائے گا. تو یہ اگر یہ ترمیم پاس ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہماری 16 دسمبر 1971 عدلیہ کے بارے میں دہرائی جائے گی. زبیر بھائی, اس وقت جو عوام ہے اگر آپ اس پہ غور کریں تو کیسز کی تعداد جو ہے وہ کتنی ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں. 25 سال ایک کیس کے فیصلے نہیں ہو رہے, وہی گورے کا قانون ابھی تک چلتا جا رہا ہے. تو اس موقع پر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آئینی ترمیم ہونی چاہیے؟ اگر ہونی چاہیے تو آپ کی نگاہ میں کیا ہونی چاہیے, یا یہ جو ہو رہی ہے پھر ملک کو اسی طرح چلنا چاہیے؟ آپ اس پہ کچھ میری رہنمائی فرمائیں. دیکھیے, ہم جن کیسوں کی باتیں کرتے ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل کیس ہوتے ہیں, وہ عام کیسوں کی بات نہیں کرتے. اب یہ 25 سال سپریم کورٹ میں نہیں لگتے, یہ نیچے ماتحت عدالتوں میں لگتے ہیں. وہاں آپ کو سسٹم صحیح کرنے کی ضرورت, اس کے لیے تو کوئی آئینی ترمیم بھی نہیں ہوتی, کیونکہ وہ جو آپ کی ماتحت عدالتیں ہیں وہ تو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہی نہیں ہوتے. کانسٹیٹیوشنل کورٹس میں صرف پٹیشنز ہوتی ہیں آرٹیکل 199 میں ہائی کورٹ میں اور 184 میں آپ سپریم کورٹ میں کر سکتے ہیں. تو یہ لیکن وہ مخصوص کیسز ہوتے ہیں, آپ کے سامنے وہ آ جاتے ہیں, عام کیسوں کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن برائی یا کمی کیا ہے, جو غلطی ہے وہ نیچے کی عدالتوں میں ہے. آپ دیکھیں انگریز کا سسٹم بہترین سسٹم بنایا تھا, آج تک ان کے یہاں وہ سسٹم چل رہا ہے. وہ ان کے کیس کے فیصلے جلدی کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے کیس مینجمنٹ سسٹم کو صحیح کر دیا. کیس کو کس طرح سے لگانا ہے, کس طرح سے کرنا ہے, آپ کو صرف اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. آپ بے شک 100 ججز بنا لیں, لیکن جب تک آپ کا کیس مینجمنٹ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا یہ پینڈنسی رہے گی. اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے اندر ماڈرن طریقے سے اس کو بیٹھ کے اس کو سالو کریں کہ یہ جو باتیں آپ کو پتہ ہے اس وقت ہائی کورٹس اور لوور کورٹس میں کتنی ججز کی جگہیں خالی ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں 25 جج کم ہیں, سندھ ہائی کورٹ میں 12 یا 13 ججز کم ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وہ نیچے سے شروع کیا جائے, جہاں سے مسئلہ جو جڑ ہے اس کو پکڑا جائے, ماتحت عدالت میں ہوتا ہے, جڑ کو پکڑا جائے. آپ جب تک جی آپ زبیر صاحب, میں آپ سے آرٹیکل 63(1)(a) کے بارے میں بھی پوچھنا چاہ رہا تھا. سپریم کورٹ کی اس کے اوپر جو ججمنٹ ہے جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ دس از ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن, ری رائٹنگ دا کانسٹیٹیوشن, ایکچولی مطلب یہ اس کی صرف تشریح نہیں ہے کانسٹیٹیوشن کی. میں کیونکہ یہ ابھی جو مجوزہ ترمیم ہے نا, اس کو ریٹروسپیکٹیولی طلاق بماضی کر کے کی شک کے ساتھ یہ ہوگا تاکہ وہ لوگ جن کو تیار کیا ہوا اپوزیشن کی طرف سے وہ ووٹ ڈال دیں, ان کا ووٹ کاؤنٹ کر لیا جائے اور وہ صرف نہ اہل ہوں, یہ نہ ہو کہ ان کا ووٹ کاؤنٹ نہ ہو. ایک چیز ہے کہ اس کا ریویو ابھی نہیں ہوا, حکومت یہ کرنے جا رہی ہے کہ کمال کی بات ہے, عجیب سے کمپلیکس اور ایک کھچڑی پکانے جا رہی ہے کہ مطلب ایک ترمیم بیچ میں یہ بھی ہوگی کہ یہ ریٹروسپیکٹیولی ہم اس کو انڈو کر رہے ہیں سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو ان اے وے بغیر ریویو کے. تو یہ تو وہ معاملہ ہو گیا کہ سپریم کورٹ کوئی بھی ججمنٹ دے دے, آپ یہاں سے جی پارلیمنٹ سپریم ہے قانون سازی کر سکتی ہے, کسی بھی چیز پہ قانون سازی کرے اور اس کے بعد کہ سپریم کورٹ کو آرڈر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا کیونکہ ہم نے قانون سازی کر دی. صحیح آپ نے کہا, بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اگر یہ دیکھیں عدلیہ کا فیصلہ اگر آپ کو سیٹ اسائڈ کرنا ہوتا ہے یا وہ جو اس میں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ غلطی ہے اس کو صحیح کر کے ابھی تو وہ ان فیلڈ ہے نا وہ, لیکن یہ آپ اس ججمنٹ کو آپ قانون سازی سے ججمنٹ کو ریورس نہیں کر سکتے, آپ ویلیڈیشن کر سکتے ہیں, ریورس نہیں. یہ سب چیزیں ریورس کرنے جا رہے ہیں. یعنی آج فیصلہ دے گی, کل پارلیمنٹ کہے گی ہم نہیں مانتے لا. جیسے آپ نے ابھی دیکھا یہ SIC والے کیس میں انہوں نے قانون سازی کر دی, آپ نے خود دیکھا کہ انہوں نے اس ججمنٹ کو سیٹ اسائڈ کرنے کے لیے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دی. یہ چیزیں نہیں کر سکتے اور وہ چیلنج بھی کیا ہوا, لیکن چیف جسٹس. اور آپ نے ریویو کی بات کی, 63A کا ریویو تقریباً 1.5 سال 2 سال سے پینڈنگ ہے. آپ یہ موجودہ چیف جسٹس صاحب تھے, انہوں نے کیوں نہیں لگایا پہلے اس کو؟ دیکھیں یہ ان کے اوپر تھا. اچھا ویسے موجودہ چیف جسٹس صاحب نے سر انہوں نے کوشش کی تھی, انہوں نے کوشش کی تھی. یہ پہلے دیکھیں سر یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں جسٹس منیب اور جسٹس منصور نے بھی اس کی بیچ میں جو ہے نا ان کی ڈس ایگریمنٹ کی وجہ سے
جب یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بنا تھا اس وقت جسٹس منصور صاحب وغیرہ اسی طرف تھی، بنائی اس لیے تھی کہ 3 کی میجورٹی رہ گئی ان کی، لیکن انفارچونیٹلی وہ وقت کے ساتھ وہ غلط ہو گیا، وہ پلاننگ غلط ہو گئی. کیونکہ میں نے جب آرگیو کیا تھا اس لا کے خلاف، میں نے یہی کہا تھا کہ آپ اپنی پاور، چیف جسٹس صاحب اپنی پاور آپ گیو اپ کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں آپ آج چیف جسٹس ہیں، کل نہیں ہوں گے. آپ پارلیمنٹ کو اپنے معاملوں میں انٹرفیئر کرنے مت دیجیے. تو آپ نے دیکھا میرے ساتھ کیا ہوا تھا وہاں. اور یہ بات جو میں نے آج کہی تھی آج سچ ثابت ہو رہی ہے. آپ چیف جسٹس صاحب نے ابھی کہا کہ ہم گیٹ کیپر نہیں ہیں پارلیمنٹ کے، جبکہ ان کے 21ویں ترمیم جب انہوں نے اسٹرائک ڈاؤن کی تھی اس میں کہا تھا کہ پارلیمنٹ کی امائنڈمنٹ کو ہم سیٹ اسائڈ کر سکتے ہیں، ان کی ججمنٹ ہے، کتابوں کا حصہ کر چکے ہیں وہ. بالکل یس ایگزیکٹلی جی. آپ کے ہوتے ہوئے آج آپ کی عدلیہ سے پاور لی جا رہی ہے، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت غلط ہو رہا ہے سر. اچھا اس میں نا ایک چیز پتہ ہے کیا ہے بٹ صاحب، یہ آپ سے بھی میں بیچ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا یہ مذاق نہیں ہے، شغل نہیں ہے؟ میں آپ کو شغل بتاتا ہوں کیا میں کہنا چاہ رہا ہوں. 5 ججز کی عابد زبیری صاحب جو بات کی جا رہی ہے، اگر یہ اپروو ہو جاتا ہے کہ جی 5 سینئر موسٹ ججز میں سے ہم نے چیف جسٹس چننا ہے، تو کیا یہ شغل کی بات نہیں ہے کہ میں ابھی بیٹھے ہوئے بتا سکتا ہوں یہ کس کو چننا چاہ رہے ہیں اور کس کو نہیں چننا چاہ رہے؟ جی میں خود بتا سکتا ہوں کس کو چننا چاہ رہے ہیں، نہیں تو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. دیکھیں آپ دونوں نے بڑی خوبصورت گفتگو کر دی، آپ دونوں بہت انفارمیٹیو آدمی ہیں، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں. لیکن اسی بنا پر میں ایک سوال آپ سے زبیری بھائی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر 5، میری انفارمیشن جو ہے اس کے مطابق چیف جسٹس والی بات تو اب ختم ہو گئی ہے نا، بڑے چیف والی. اب بات آ گئی کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ 5 ججز کا پینل آئے گا اور اس پینل کی بنیاد پر کرے گا. تو مجھے یہ بتائیے گا جسٹس امین الدین صاحب جو ہیں یہ وہی والے جج ہیں جو 4-4 کا جب ہوا تھا اور قاضی فائز عیسیٰ کا وہ کیس تھا اس میں انہوں نے ووٹ دیا تھا تو تب جا کر قاضی فائز عیسیٰ کا وہ کیس تھی سالو ہوا تھا؟ وہی والا مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا سر، یاد کرائیے. ماشاءاللہ. اور ابھی ریسنٹلی SIC میں یہ محسن جج صاحب نے یہ بھی لکھا کہ میجورٹی کا فیصلہ آپ پہ آپ ماننے کے پابند نہیں ہے اگر وہ آئین کے خلاف. ہاں جی بالکل. ماشاءاللہ انہوں نے یہ بھی یہ ان کا اضافی ان کا جو اختلافی نوٹ ہے اس SIC والی ججمنٹ میں، اور یہ ان کا اور جسٹس افغان کا، انہوں نے لکھا تھا کہ آپ پابند نہیں ہے، حکومت پابند نہیں ہے اس ججمنٹ کو، میجورٹی ججمنٹ کو ماننے کی. تو ماشاءاللہ یہ بھی ہم اس میں ایک اور ماشاءاللہ ایڈ کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ری کاؤنٹنگ کی 3 سیٹس کے اوپر جہاں پہ آلریڈی ریزلٹ PTI کے کینڈیڈیٹ کے حق میں آ چکا تھا. انہوں نے کہا جی کنسولیڈیشن چونکہ نہیں ہوئی تھی، RO یہ کہنے لگا، مطلب کمال ہو گیا بٹ صاحب، RO یہ کہنے لگا کہ دفتر کے باہر لوگ بڑے اکٹھے تھے اور میں PTI کے حق میں فیصلہ دینے پہ مجبور ہو گیا، تو لہٰذا ہم نے دوبارہ اس میں نا ری کاؤنٹنگ کی اور سارے کے سارے ووٹ 10-10 ہزار سے اوپر ووٹ کس کے کینسل کیے؟ صرف PTI کے. دوسری سائیڈ کا ووٹ نہیں کو کینسل ہوا. اچھا ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ اڑا دیا الیکشن کمیشن کا اور انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ یہ معاملہ یوں کر سکیں، یہ ٹریبیونلز کے اندر جانا تھا معاملہ. لیکن عابد زبیری صاحب سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی اس بینچ کا حصہ تھے اور جسٹس امین الدین صاحب بھی، ان دونوں نے یہ کہا کہ نہیں جی بالکل ہے سپریم کورٹ کے پاس الیکشن کمیشن کے پاس اختیار. مطلب یعنی ایک حساب سے دیکھا جائے اگلے الیکشن کے اندر وہ بڑا خوبصورت ایک فارمولا بھی دے گئے ہیں ساتھ کہ الیکشن کمیشن بجائے اس کے ٹریبیونلز میں جہاں سے کوئی جیتا ہو وہ فارم 45 بھی لے کے بیٹھا ہو، وہ ری کاؤنٹنگ کریں گے، اڑا دیا کریں گے. لیکن بٹ صاحب نے کیا خوبصورتی کے ساتھ جسٹس امین الدین خان صاحب کا ذکر ہے. مجھے یاد نہیں آیا نا یار. اچھا نہیں بالکل آپ صحیح وجہ فرما رہے ہیں. جو آپ دیکھیے جو یہ اس پہ جب کوئی PTI والا جاتا تھا عدالت تو کہتے تھے آپ الیکشن ٹرائیبیونل میں چلے جائیے، اور کسی جج نے ان کو انڈلجنس دی تو اس کے خلاف اسٹرکچرز پاس ہوتے تھے اس ہائی کورٹ کے جج کے خلاف کہ آپ نے کیسے وہ پٹیشن انٹرٹین کر لی. لیکن خود سپریم کورٹ میں آپ نے دیکھی انہوں نے کیا کہا، 3 سیٹیں دلوا دی. آج آپ اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں نا جو ہو رہا ہے ٹی وی پہ آپ کے. اچھا عابد زبیری صاحب ایک اور چیز جو بیچ میں، اچھا ساری لوگوں کی توجہ جوڈیشل پیکج کی طرف ہے، لیکن کچھ ترامیم کے معاملے یہ خوف کہہ لیں، اپریہنشن کہہ لیں، خدشہ کہہ لیں، یہ ہے سب کو، کیونکہ بتایا نہیں جا رہا کہ ایگزیکٹلی آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. وہ انہوں نے کورٹ کی جیب کے اندر رکھا ہوا ہے وزیر قانون نے کہ وہ کیا لے کے آئیں گے امینڈمنٹس اور کیا انہوں نے پاس کروانی ہے، تو پھر پتہ چلے گا. میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ اگر آپ میری انفارمیشن کے مطابق اگر آپ زیوم کر لیں کہ مجوزہ جو آئینی ترامیم ہیں 20 سے زائد جو شکیں ہیں وہ منظور ہو گئی قومی اسمبلی سے، وہ منظور ہو گئی سینٹ سے، آج ہی ہو گئی، صدر مملکت نے اس پر سگنیچر بھی آج ہی کر دیے، اس کے بعد آپ PTI اور عمران خان کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟
میں تو ان کے لیے تو بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ دیکھیے اب سب سے بڑی بات ہوگی اگر یہ آئینی ترمیمیں پاس ہو جاتی ہیں تو اگر اس کو چیلنج کیا جائے گا تو کہاں چیلنج کیا جائے گا؟ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جائے گا تو اگر آپ سپریم کورٹ میں ڈالیں گے تو سپریم کورٹ میں 184 میں لکھ دیا جائے گا کہ 184 کی جورسڈکشن ان سے لے لی گئی ہے. دیکھیں کوئی قانون سازی ترمیم سپریم کورٹ کی پاور بڑھانے کے لیے ہو سکتی ہے، اس کو کم کرنے کے لیے نہیں ہو سکتی. اب آپ ان سے اس آئینی عدالت سے لے کے اس کو دے دیں گے تو اب تو یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ اٹھے گا کہ یہ جو ایک اپنی مرضی کا ایک کوڈ بنے گا، پھر یہ سارے جو چیلنج وہاں ہوں گے، وہاں وہی بیٹھے ہوں گے ان کی مرضی کے لوگ، تو کیا فیصلے ہوں گے؟ آپ انہوں نے اچھے سے سارا کام کر لیا ہے میرے خیال سے، وہ پیکنگ کی ہے پورا ایئر ٹائٹ کیا معاملے کو. لیکن یہ واقعی بڑا آپ نے ویسے پوائنٹ بتایا ہے کہ مطلب یہ خود ہی ترمیم کریں گے اور پھر اس کے بعد یہ کریں گے کہ ترمیم کے تحت ایک آئینی کورٹ بنا دیں گے، اس آئینی کورٹ کے اندر اپنی مرضی کے 4 جج بھی لے آئیں گے اور اپنی مرضی کے 4 جج وہ جو چیلنج ہوا ہوگا وہ دیکھ رہے ہوں گے. یہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ وہ دیکھ یہ بالکل، یہ تو آپ دیکھیں ختم کر دیا ہے سپریم کورٹ کی پاور، اور اس کو چیلنج ہونا چاہیے. اب کہاں چیلنج ہوگا یہ بھی مسئلہ بنے گا. اور 63A میں بھی امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ 63A ہے، وہ 63A میں یہ کرنے جا رہے ہیں کہ جی آپ اپنے پارٹی کے خلاف ووٹ دیں گے، آپ ووٹ دے سکیں گے لیکن وہ آپ ڈسکوالیفیکیشن میں چلے جائیں گے. یعنی یہ ہوں گے وہ ووٹ ان سے ووٹ دلوائیں گے اور پھر ان کو بعد میں کہیں گے چلو ڈسکوالیفائی ہو گئے، پھر ہماری پارٹی میں آ جانا بعد میں. یعنی کہ 63A کا مطلب ہم یہ سمجھے کہ جو نااہل افراد ہوتے تھے ان کی تلوار اب ختم ہو جائے گی اگر یہ ترمیم میں 63 میں ہوگی. نہیں لیکن نیچرلی وہ جو تلوار کو ان کو ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ انہوں نے پہلے کسی فائدہ حاصل کر کے ہی وہ ووٹ دیں گے نا ان کو، تو انہوں نے تو اپنا مقصد. سر ایک اور چیز بھی ہے اس کے اندر which PTI is alleging، وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہمارے گھروں کی چادر 4 دیواری پامال کیا گیا ہے، عورتیں ماؤں بہنوں بیٹیوں کا تقدس پامال کیا گیا ہے چادر 4 دیواری کا. اور صرف پیسوں کی بات نہیں ہے، ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دھونس ڈرا کے، اور مینگل صاحب چلیں PTI کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے رشتہ داروں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. تو ہارس ٹریڈنگ نہیں، صرف یہاں سے ایک اور دروازہ کھل جائے گا کہ کسی کو بھی ڈرا کے دھمکا کے اٹھا کے اور اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے کہیں پہ اور ووٹ ڈلوا دیا جائے، اگر وہ نہیں مان رہا اس بات کے اوپر کہ پیسے لے کے میں ڈال دیتا ہوں. یعنی کہ اپنی مرضی سے چلا لیا جائے گا پھر سارا سسٹم. اور کون چلائے گا، کیسے چلائے گا، یہ فیصلہ آپ خود کر لیں، بلکہ آپ کو پتہ ہی ہے. اجازت دیں، آپ نے آج کا پروگرام دیکھا. اللہ حافظ.